السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل اور میں ہوں سیاسی مزاج کے ساتھ حماد سعید۔ آج کی ہماری اس ویلاگ کا مقصد جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کا کردار اور حکومت کے اندر حکومت کا کردار۔ آپ نے گزشتہ جب 2 روز قبل وزیر اعظم پاکستان کا جب انتخابات کے لیے کاغذات جمع ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد اگلے دن وزیر اعظم کا انتخاب ہوا، تو کل کی جو تقاریر تھیں وہ اس قدر افسوسناک تھیں کہ میرے جیسے بندے کو دیکھ کے تو کم از کم ضرور شرمندگی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر جو ریاکشن تھا جہاں اپوزیشن کا یا حکومت کا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید یہ کوئی مچھلی منڈی ہے، جیسے ان پڑھ اور جاہل قوم ہے اور ہم اتنے جاہل ہیں۔ ویسے تو وہ پڑھائی لکھائی ضروری نہیں ہوتی، اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور اسلام کے متعلق نالج رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو علم والا ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ وہاں پر اسلامی معلومات یا تعلیمات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں، جس طرح ایک دوسرے کو تھپڑ مارے گئے، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کی گئی، یہ تو کوئی ان پڑھ اور جاہل قوم کا ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک رویے تھے وہ غیر جمہوری رویے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا، جیسے معلوم نہیں کیا قیامت آ چکی ہے۔ تو یہ بظاہر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ شاید کوئی مچھلی منڈی ہے، اور اس سے زیادہ گھٹیا اور گندی جگہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف میں صرف اس کو حکومتی نہیں، میں اپوزیشن کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان سنی کونسل کی طرف سے، جو سنی اتحاد کونسل ہے، اس کی طرف سے بھی کوئی اچھا رویہ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو تقاریر کی گئیں اور وزیر اعظم کی طرف سے جو تقریر کی گئی اس کے اندر کیا انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جی ہماری محصولات 12,300 ارب روپے ہیں، جبکہ صوبوں کو تقسیم کرنے کے بعد 7,300 ارب روپے بچ جاتے ہیں۔ سود کی ادائیگی کے اندر 8,000 ارب روپے ہر سال لگتے ہیں۔ 700 ارب روپے کا پہلے دن ہی خسارہ ہے۔ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ملک بچائیں یا سیاست۔ ایک اور کانٹوں بھرا چیلنج بجلی کی صورت قیمتوں میں بھی ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر 1,000 ارب روپے جو ہے نا وہ خسارہ ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت گئی تو پاکستان کے اندر دور اور شہر کی نہریں بہہ رہی تھی، پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ترقی کے اوپر کر رہے تھے، سستا زمانہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو 4 سالوں کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس وقت یہ ادارے خسارے میں نہیں تھے؟ اس وقت کیا ملک تباہی کا شکار نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت ان اداروں کا خسارہ اتنا زیادہ تھا کہ سوچ سے باہر تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جناب یہ 4 سال، بھائی 16 مہینے آپ کے بھی ہیں، اس کے اندر آپ نے جتنا قرض لیا ہے اتنا عمران خان کے دور میں قرض نہیں لیا گیا تھا۔ ایوریج نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے کتنا قرض لیا، کتنی تباہی ہوئی ہے۔ اور آپ لوگ بھی، آپ نے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم جناب وہ لڑائی کی سیاست یا بدلے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، تو میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان صاحب کی کہ ایک امیدوار ہے محمود خان اچکزئی، صدارتی امیدوار ہیں جو آصف علی زرداری کے مقابلے پہ انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ ان کے گھر پر پولیس نے چھاپہ مار کر ان کا ایک محافظ اٹھا لیا ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جناب یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ ابھی مجھے اطلاع ملی کہ میرے ایک بڑے قریبی دوست نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے وہ 3 نوجوان جو ہیں وہ گئے تھے احتجاج پر، عمران خان کے حق میں وہ جو مظاہرہ تھا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے اندر ایک نوجوان جو ہے وہ اتنا شدید زخمی ہوا کہ اس کو گنگا رام ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا، اور جب وہ ایڈمٹ کروایا گیا تو پولیس اس کو پکڑنے وہاں پر پہنچ گئی۔ افسوسناک بات ہے یار، احتجاج کرنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ احتجاجی مظاہروں سے یا اس سے حکومت گر جائے گی، تو میں نے آج تک ایسی کوئی احتجاج نہیں دیکھا ماں سوائے جماعت اسلامی کے احتجاج کے، کہ ان کے دور میں شاید وہ حکومتیں گرانے کے لیے احتجاج کرتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر احتجاج ہوتا تھا تو حکومت گر جاتی تھی۔ لیکن ان احتجاجوں سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا، مگر عوام کو جو تشدد ہو رہا ہے اس میں نفرت بڑھے گی۔ کب تک آپ اس نفرت کے معاشرے کو جنم دیتے رہیں گے؟ پرامن احتجاج کے اوپر تشدد بند کریں، خدا را آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ وزیر اعظم صاحب آپ کی مہربانی ہے، آپ پاکستانیوں کو جو ہے وہ ان کے حال پر رہنے دیں، رحم کریں۔ اور تمام اپوزیشن سے بھی کہوں گا، حکومت سے بھی کہوں گا کہ خدا را بینگ اے پاکستانی میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں
کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے ہیں. ہمارا ملک پہلے ہی بڑی بدترین صورتحال میں, پتہ نہیں کب تک ہے, کب تک ہم نے چلنا ہے, لیکن اگر آپ لوگ رہے تو یہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.